إن الحمد لله وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الخلائق وسيد الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے تفسیر قرآن کریم کا جو سلسلہ شروع کیا تھا الحمدللہ وہ اب تکمیل کے مراحل میں ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے ہمارے اس سلسلے کی تکمیل ہو جائے گی. آخری صورتوں کے جو مضامین ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الزلزال سے لے کے سورۃ الکوثر تک، ان تمام کی تمام صورتوں میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ بار بار اہل مکہ اور قریش کو کیا جا رہا ہے، اور ان کی مختلف خرابیاں ذکر کی جا رہی ہیں اور ان خرابیوں پر وعید بیان کی جا رہی ہے. جیسے الہاکم التکاثر کہ مال کی دولت، مال کی کثرت، اس چیز کی جو تمہاری ایک طلب ہے اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آنکھوں کے اشارے کرنے والے، مذاق اڑانے والے، غیبت کرنے والے، چغل خوریاں کرنے والے، ان کے لیے ہلاکت. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور لإیلاف قریش میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا تھا کہ قریش کی محبت اور الفت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا. ارأیت الذی یکذب بالدین میں قیامت کی تکذیب کرنے والوں کا تذکرہ، نماز کے اندر سستی کرنے والوں کا تذکرہ، جو روزمرہ کی اشیاء ایک دوسرے کو ہم استعمال کے لیے دیتے ہیں اس کو منع کرنے والوں کا ذکر کیا گیا. تو یہ ساری کی ساری خرابیاں چونکہ قریش کے اندر پائی جاتی تھیں اس لیے ان کا ذکر کیا گیا. اب جب سورۃ الکافرون آتی ہے تو سورۃ الکافرون میں براہ راست ان کا جو حملہ تھا وہ عقیدے کے اوپر تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے بڑا واضح اور دو ٹوک الفاظ میں عقیدے کی وضاحت کر دی. لیکن اس سے پہلے میں ایک مضمون اور عرض کر دوں مختصر. جیسا کہ ہم نے گزشتہ صورت میں پڑھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا اب آپ اپنے رب کے لیے خاص نماز پڑھیں، قربانی کریں، آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہو جانے والا ہے. میں ایک حدیث صرف سناؤں گا پھر بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. خلاصہ اور مفہوم حدیث شریف کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو حوض ہوگا، جسے ہم حوض کوثر کہتے ہیں، جس کی میں نے مختصر سی کچھ گزارشات آپ کے سامنے بیان بھی کر دی تھیں، فرمایا کہ میرا جو حوض ہوگا اس پر سب سے پہلے جو لوگ میرے پاس آئیں گے وہ فقراء ہوں گے، مہاجرین ہوں گے، یعنی فقیر لوگ ہوں گے، معاشرے کا کمزور طبقہ ہوگا. تو اہل مجلس میں سے کسی نے سوال کر دیا کہ جی ان کی کچھ کیفیت ہمیں بتلا دیجیے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو بنا سکیں، سنوار سکیں، اتنے وسائل بھی نہیں ان کے پاس ہوں گے. فرمایا کہ اگر وہ کسی کے پاس نکاح کا پیغام لے کے جائیں تو کوئی ان کا نکاح کا پیغام قبول نہیں کرتا. تو اس کیفیت سے وہ دو چار ہوں گے، اور جب انہوں نے کسی کا حق دینا ہوتا ہے تو پورا پورا ادا کر دیتے ہیں، جب اپنا حق وصول کرنا ہوتا ہے تو اس میں سے بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما دی. میں اس حوالے سے جو واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان تک یہ حدیث پہنچی تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی یہ تو کام بڑا خراب ہے، میں تو بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں مسلمانوں کا، اور میرے نکاح میں جو خاتون ہیں وہ بھی شہزادی ہے، تو یہ تو معاملہ بڑا خراب ہے. حضور تو فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر پہ میرے پاس فقراء آئیں گے، مہاجرین آئیں گے، اور میں تو خود بھی بادشاہ ہوں اور میرے نکاح میں جو خاتون ہے وہ خود شہزادی ہے، تو یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا، کہیں ہم حوض کوثر سے محروم تو نہیں رہ جائیں گے.
تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنے سر کے بال اس وقت تک نہیں دھوؤں گا جب تک کہ میرے سر کے بال پراگندہ نہ ہو جائیں، میلے نہ ہو جائیں، بکھر نہ جائیں، اس وقت تک میں اپنے سر کے بال نہیں دھوؤں گا، اور میں اس وقت تک اپنا لباس تبدیل نہیں کروں گا جب تک کہ میرا لباس میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے تقوی کی ایک مثال تھی جو وہ میں نے آپ کو پیش کی، وگرنہ عام حالات میں تو ہمیں یہ حکم ہے کہ بھئی صاف ستھرے رہو، بند سنور کر رہو، خوشبو لگاؤ، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تاکہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صرف تقوی کے حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے لیے قبول فرما لیتے ہیں نا، پھر اس کی سوچ تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ پھر اس کی سوچ کا محور یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میرے متعلق کیا کہیں گے، پھر اس کی سوچ کا محور یہ ہوتا ہے کہ بھئی میرے اللہ مجھ سے کس طرح خوش ہو جائیں گے، میرا اللہ مجھ سے کس طرح راضی ہو جائے گا، میں کوئی ایسا کام نہ کر دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کہیں ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ تو بہرحال یہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے چند گزارشات تھیں آخر میں جو میں نے عرض کر دیں۔ اب آ جائیں اپنے اصل مضمون کی طرف، سورۃ الکافرون۔ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قرآن کریم میں 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ کتنی صورتیں بھائی؟ 5۔ 4 صورتیں تو یہ مشہور ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ 4 صورتیں تو یہ مشہور ہیں۔ 5ویں صورت ہم 29ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ الجن، وہ بھی لفظ قل سے شروع ہوتی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ تو یہ قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جو لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ آگے جا کر یہ پیغام سنا دیں۔ بھئی مفہوم سمجھ میں آیا ہے اس کا لفظ قل کا؟ تو اب قل یا ایھا الکافرون کا معنی کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو جا کر یہ پیغام سنا دیں۔ جو اس صورت کا سب سے اہم مضمون ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ یہ کفار کے کچھ بڑے بڑے سردار، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، اسود، یہ اس ٹائپ، ولید بن مغیرہ، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر ایک عجیب سا مطالبہ پیش کیا۔ مطالبہ یہ پیش کیا کہ حضور گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، میں مضمون کے اندر تھوڑا سا ترمیم کر کے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بعینہ ہی وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا میں، یہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا کہ بھئی آپ یہ کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بات ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں کہ ہم ایک معبود کی کیسے عبادت کریں۔ تو اب اس کا ایک حل یہ ہے کہ نہ آپ نے باز آنا ہے نہ ہم نے رکنا ہے، نہ آپ اپنی دعوت کے کام سے رکنے والے ہیں نہ ہم باز آنے والے ہیں۔ تو اس کا ایک حل نکال لیتے ہیں۔ حل یہ نکالتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، تاکہ جھگڑا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، نہ آپ ناراض ہوں گے نہ ہم ناراض ہوں گے، آپ اپنی جگہ پر خوش، ہم اپنی جگہ پر خوش۔ تو یہ مطالبہ انہوں نے پیش کیا۔ تو اب اس مطالبے کے جواب میں براہ راست اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے جواب کیا آ رہا ہے ذرا سنیے گا غور سے۔ ابھی تک تو ہم سورۃ الکافرون پڑھتے آ رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے بھی۔ اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے اے اہل مکہ، آپ ان کو کہہ دیجئے اے اہل قریش، آپ ان کو کہہ دیجئے اے بڑے بڑے سرداروں۔ ان کی جو اپنی ایک ذاتی تشخص تھا اور ذاتی پہچان تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی،
بلکہ جو ان کے عقیدے کے اندر گڑبڑ تھی نا، اللہ نے براہ راست اس کو بنیاد بنا کر مخاطب فرمایا کہ تم جتنی مرضی بتوں کی پوجا کر لو، جتنی مرضی بتوں کے نام پر قربانیاں دے دو، جتنی مرضی غیر اللہ کے نام پر تم شرک کر لو، جتنا مرضی تم یہ دعویٰ کر لو کہ ہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں تمہارا یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے توحید کے مضمون میں آمیزش کر دی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں تمہارا ایک ہی مقام ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون۔ ذرا ترجمے کے اوپر اور الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، بڑے پیارے پیارے نکات ہیں یہاں پر۔ لا اعبد ما تعبدون، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ نہ تمہارا میرا معبود ایک ہے، نہ تمہارا میرا طریقہ عبادت ایک ہے۔ بھئی طریقہ عبادت بھی مختلف ہے اور معبود بھی مختلف ہے، تو جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھئی الفاظ کے اوپر آپ نے بہت غور رکھنا ہے، بہت غور رکھنا ہے، پھر جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ دوبارہ سے آتے ہیں۔ لا اعبد، میں نے بھی کیا ترجمہ کیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ ترجمے میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا اب آگے آ جائیں۔ آگے کیا ہے؟ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ بھائی دونوں الفاظ کے ترجمے میں فرق سمجھ میں آیا؟ میں اس کی انشاءاللہ وضاحت تھوڑی سی ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا شرک مبارک، مجھے میرا اسلام مبارک۔ بھائی ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب اس کو سمجھ لیں ذرا اچھے طریقے سے، یہ باتیں بار بار نہیں آئیں گی اور ہر جگہ سے انشاءاللہ آپ کو سننے کو بھی نہیں ملیں گی، تو آج اچھے طریقے سے ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کریم نے ان کے ذاتی تشخص کو بنیاد بنا کر انہیں خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ کے ہاں جو ان کا مقام تھا اس جملے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ جملہ، یہ مفہوم دو مرتبہ کیوں آیا یہاں پر؟ ولا لا اعبد ما تعبدون اور ولا انا عابد ما عبدتم، یہ دو مرتبہ یہاں پر یہ تکرار کیوں لایا گیا اس مضمون کا کہ بھئی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا؟ اس کی وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ایک تو عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے اور قرآن کریم کا خاص یہ امتیاز ہے کہ جب قرآن کسی مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کے اندر مزید وزن پیدا کرنا ہے، مزید مضبوطی اس مضمون کے اندر لے کے آنی ہے۔ ایک وجہ تو علماء کرام نے اس کی یہ بیان فرمائی ہے، اور ایک وجہ یہ بیان فرمائی ہے کیونکہ ان کا مطالبہ یہ بار بار ہو رہا تھا کہ جی کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ آپ عبادت کر لیں، کچھ عرصہ ہم عبادت کر لیتے ہیں، تو کمپرومائزنگ کو سچویشن بنا لیتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ بار بار آ رہا تھا اس لیے اللہ نے بار بار اس جملے کی تردید فرما لی۔ اور تیسرا سب سے اہم نقطہ جو یہاں پر سمجھنے کا ہے قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، انشاءاللہ اگر تھوڑی بہت عربی زبان سے جو وابستگی رکھنے والے حضرات ہیں ان کو میری بات مزید آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں بھائی پہلا صیغہ ہے لا اعبدو، یہ لا اعبدو مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر موجودہ زمانہ پایا جائے اور آنے والا زمانہ پایا جائے۔ تو اس کا ترجمہ کیا میں نے آپ کے سامنے کیا تھا کہ لا اعبدو میں عبادت نہیں کرتا آج کی تاریخ میں، ما تعبدون جن کی تم آج کی تاریخ میں عبادت کر رہے ہو۔ اور دوسرا جملہ جو آیا ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، عابد عبادت کرنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ عالم علم رکھنے والا، کاتب
کتابت کرنے والا، لکھنے والا، اس میں فائد آپ سب ماشاءاللہ اہل علم میں جانتے ہیں۔ تو علماء کرام نے یہاں پر نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر معنی اس کا یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی یہ ممکن نہیں ہے اور آئندہ بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم یہ توقع رکھو کہ آج کچھ دیر کے لیے میں تمہارے لات منات عزا کو پوچھ لوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر تم یہ توقع رکھو کہ آنے والے دور میں کہیں ایسا ہو جائے گا کہ میں کچھ دیر کے لیے تمہارے معبودوں کو پوجنا شروع کر دوں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، بھائی تم اپنے شرک کے ساتھ اور اپنے کفر کے ساتھ خوش رہو، ہم اپنے اسلام کے ساتھ کیا ہیں بھائی؟ خوش ہیں۔ بھائی یہ توحید کا جو مسئلہ ہے نا، توحید کا مسئلہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کو کمپرومائز پسند ہی نہیں ہے۔ سمجھ لیں آج اس بات کو، توحید کے مسئلے پر کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی ان کا بھی کیا کہنا تھا کہ بھائی ہم ایک اللہ کو تو مانتے ہیں، ٹھیک مانتے تھے وہ ایک اللہ کو، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ یہ بت صاحب جو ہیں یہ ہمارے فلاں کام کر دیتے ہیں، یہ بت صاحب جو ہیں یہ ہمارے فلاں کام کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کر جانے والے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بھائی بتوں کی تو ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کیا جواب آیا کہ بھائی میرا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کا، بابوں کا سہارا لینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے میں کہاں ہوں تو انہیں بتا دو کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ تو بھائی توحید کا مضمون ایسا مضمون ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو کمپرومائز پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے ما شاء اللہ وشئت، بھائی جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اور جو آپ چاہیں گے۔ کس نے کہا؟ بولے نا بھائی، صحابی نے۔ کس کو کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنی بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا اور جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا، فرمایا تم نے مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ سب مل کر بولو ما شاء اللہ وحدہ، بھائی جو صرف اللہ چاہے گا وہی ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے، کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو۔ بھائی میں بہت محتاط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بات کا بتنگڑ بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اس لیے بہت محتاط الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ جتنی مرضی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، جتنا مرضی کوئی اللہ کا مقرب کیوں نہ ہو، جبرائیل کیوں نہ آ جائے، اسرائیل کیوں نہ آ جائے، اسرافیل کیوں نہ آ جائے، یہ اللہ کے بہت مقرب ہیں، تو پھر بھی ماشاء اللہ وحدہ، بھائی ایک اللہ بس۔ مشکل اگر دور کرنی ہے تو کس نے کرنی ہے بھائی؟ بیماری سے صحت دینی ہے تو کس نے دینی ہے؟ اللہ۔ تنگ دستی دور کرنی ہے تو کس نے دور کرنی ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے بھائی جب کوئی تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار سنتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا تم نے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود بنا لیا ہوا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض پیٹ پرست مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہے قرآن ترجمے سے نہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ پتہ ہے انہیں کہ اگر قرآن ترجمے سے پڑھ لیا تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ قرآن تو واضح طور پہ کہہ رہا ہے الہ مع اللہ، بھائی اللہ کے سوا تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے۔ امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی آواز کو سنتا ہے، اس کی دعا پر لبیک کہتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا دیکھیں قرآن پاک نے ہر چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ زمر 23ویں اور 24ویں پارے کی صورت ہے، اس کی ایک آیت ہے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے میرا آپ کا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب یہ ذکر کیا جاتا ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے، اللہ ہماری سننے والا ہے، تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے دل بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی مولوی کا فتویٰ پڑھ کے نہیں سنا رہا، اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیوں؟ ان کے دل پہ چھریاں چلنے لگتی ہیں کہ ہمارے بابے کو تو بالکل سائیڈ لائن کر دیا۔ تو بھائی وہ سائیڈ لائن پہ ہے، جب اللہ کا قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی کچھ
نہیں کر سکتا تو میں کیسے یہ بات مان لوں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، سارا کا سارا عقیدہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس صورت کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے وہ میں نے 2 لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اب کیا بھائی توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ شرک اللہ کو پسند، اللہ کو اپنے ساجے داری پسند، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ مخلوق میں سے کسی کو اٹھائیں اور خالق کے برابر۔ بھائی خالق اور مخلوق کے درمیان میں ایک حد فاصل ہے اور وہ رہے گی۔ وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہے تو وہ بھی اللہ کی کیا ہے بھائی؟ مخلوق ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چینٹی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ ابھی آپ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آگے پڑھیں گے کیا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا برابر ہو سکتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی برابری کر سکتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ سورۃ الکافرون کے مختصر سے مضامین تھے جو آپ کے سامنے بیان کر دیے۔